إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، لائق صد احترام ماں اور بہنوں، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے خرید و فروخت کے اسلامی آداب و احکام. کوئی چیز بیچنا یا کوئی چیز خریدنا، بیع و شراء، یہ انسان کی زندگی کی بنیادی ضرورت ہے. علماء نے کسب معاش کے جو طریقے ذکر کیے ہیں ان میں سب سے افضل طریقہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمل الرجل بیدہ، کہ اپنے ہاتھ سے کمائی کرنا، محنت کرنا، ہاتھ سے کمائی کرنا، یہ کسب معاش کا سب سے افضل ذریعہ اور طریقہ ہے. اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر تجارت کو ذکر کیا کہ تجارت کرنا، بیع و شراء کرنا، یہ دوسرے نمبر پر یہ کسب معاش کا بہترین ذریعہ ہے. لیکن تجارت کے وہ اصول اور ضابطے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے لیے مقرر کیے ہیں اور پیغمبر اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو ہمارے لیے واضح کیا ہے اور اس کی مثالیں ہمارے سامنے پیش کی ہیں بطور نمونہ کے، اگر ان کو ملحوظ خاطر رکھا جائے تو تجارت میں برکت ہی برکت ہے، اور اگر ان کو ملحوظ خاطر نہ رکھا جائے تو پھر اس میں خسارہ ہی خسارہ ہے، گھاٹا ہی گھاٹا ہے. اس لیے جمعے کا ٹائم چونکہ مختصر ہوتا ہے، یہ موضوع تو بہت طویل ہے، لیکن چند بنیادی احکام ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں. کیونکہ کسی انسان کو، ہر انسان کو اپنے لیول پر، حتیٰ کہ آپ بقالے سے، جنرل سٹور سے جائیں گھر کی اشیاء خریدنے کے لیے تو آپ کو بیع و شراء کا معاملہ کرنا پڑتا ہے، یہ خرید و فروخت کا معاملہ کرنا پڑتا ہے.
اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے اسی لیے قرآن پاک میں واضح طور پر یہ بیان کیا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تعالیٰ نے بیع و شراء کو، خرید و فروخت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیع و شراء کرتے، خرید و فروخت کرتے، آپ تجارتی سامان بھی لے کر جاتے، جس طرح کہ آپ نے سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہے۔ اور مشرکین مکہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اعتراضات کیے، ان میں سے ایک یہ بھی اعتراض تھا، جس طرح کہ سورہ فرقان میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وہ کہا کرتے تھے ما لہذا الرسول، اس رسول کو کیا ہے، ان کو کیا ہے، کیا اعتراض تھا ان کو؟ کہتے ہیں یاکل الطعام، یہ قرآن پاک میں ہے کہ یہ کھانا بھی کھاتے ہیں، ویمشی فی الاسواق، اور یہ بازاروں میں اپنی خرید و فروخت کے لیے بھی جاتے ہیں۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا تو یہ طریقہ کار نہیں ہوتا۔ تو اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ یہ صرف حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی خصلتیں اور خوبیاں نہیں ہیں، بلکہ اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام گزرے وہ کھانا بھی کھاتے تھے اور بازار میں خرید و فروخت کے لیے بھی جاتے تھے، اس لیے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بشر ہیں، اللہ نے ان کو نسل انسانی سے بھیجا ہے، اس لیے جو انسان ہے، بشر ہے، وہ کھانا بھی کھائے گا، اپنی ضروریات کے لیے بازار بھی جائے گا۔ تو اس لیے انسان جب خرید و فروخت کرتا ہے تو خرید و فروخت کے آداب میں سے سب سے پہلا ادب جس کے ساتھ خرید و فروخت میں برکت بھی ہوتی ہے، تجارت میں برکت بھی ہوتی ہے اور انسان کی ضرورت بھی پوری ہوتی ہے، وہ ہے سچ بولنا۔ سچ بولنا، سچ بولنے کا معنی کیا ہے؟ حدیث پاک میں اس کی وضاحت کر دی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ نے فرمایا البیعان بالخیار، دو خرید و فروخت کرنے والے، ایک بیچنے والا دوسرا خریدنے والا، البیعان بالخیار، یہ ان کو اللہ رب العزت نے اختیار دیا ہے۔ کب تک؟ ما لم یتفرقا، جب تک یہ آپس میں علیحدہ نہیں ہوتے۔ کیا مطلب؟ کہ ایک آدمی ایک سودا خریدتا ہے، دوسرا بیچتا ہے، وہ آدمی جو خریدنے والا ہے اس کو اس سودے کے اندر خریدنے کے بعد کوئی عیب معلوم ہو جاتا ہے، یا اس کو کوئی ایسی ضرورت آن پڑتی ہے کہ اس کو پیسوں کی ضرورت ہے، اب وہ یہ سودا نہیں خرید سکتا، تو جب تک وہ آپس میں علیحدہ نہیں ہوتے وہیں بیٹھے بیٹھے اس کو سودا فسخ کرنے کا اختیار ہے کہ بھئی اب مجھے یہ ضرورت نہیں رہی، آپ اپنا سودا واپس لے دیں، کر لیں اور میرے پیسے واپس دے دیں، اس کو ایک یہ اختیار ہے، شریعت نے دیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا جب دونوں خرید و فروخت کرنے والے فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا، اگر دونوں خریدتے وقت یا بیچتے وقت دونوں فریق سچ بولیں اور سودے کے اندر جو عیب ہے، نقص ہے، کمی ہے، اس کو واضح کر دیں، اگر ایسا کریں گے بورک لہما فی بیعہما، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے سودے میں، خرید و فروخت میں برکت کرے گا۔ یعنی سچ بولیں گے دونوں، وہ قیمت جائز لے گا، بیچنے والا قیمت بھی جائز لے گا، اور اپنے سودے کے اندر کوئی نقص اور عیب ہے وہ بھی بتا دے گا۔ اب اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ کوئی سودا خریدتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ میرے اس سودے کے اندر، میری اس چیز کے اندر یہ عیب ہے، خریدنے والا کوشش کے باوجود اس کو وہ عیب معلوم نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر آپ نے گاڑی بیچنی ہے تو کہتے ہیں جی علی شرط الفحص، اب آپ کو پتا ہے کہ میری گاڑی کے اندر یہ عیب اور یہ نقص ہے، کمپیوٹر پر فحص کے دوران وہ نقص سامنے نہیں آتا، لیکن آپ کو پتا ہے کہ گاڑی کے اندر ہے۔ آپ اگر کمپیوٹر اس کو شو نہیں بھی کرتا، آپ پھر بھی چھپاتے ہیں تو یہ بھی جائز نہیں۔ آپ اس کے سامنے کلیئر کر دیں گے بھئی میرے سودے کے اندر یہ نقص ہے، یہ عیب ہے، اس کی مرضی وہ خریدے، اس کی مرضی وہ نہ خریدے۔ اگر آپ اس کو واضح کر دیں، وہ اپنی مرضی کے مطابق خرید لے تو ٹھیک ہے،
ایسی بے کے اندر اللہ تعالیٰ برکت کرے گا۔ اور اس کے ساتھ فرمایا اگر دونوں نے وَإِنْ كَذَبَا جھوٹ بولا، بیچنے والے نے بھی اپنے عیب کو چھپایا کہ نہیں بالکل اس کے اندر کوئی چیز نہیں، ہر چیز میں نے نئی ڈلوائی ہوئی ہے، اور خریدنے والا اس نے بھی جھوٹ بولا کہ خواہ مخواہ اس کے اندر عیب نکالا، تو فرمایا اگر دونوں نے جھوٹ بولا وَكَتَمَا اور سودے کے اندر جو عیب ہے اس کو چھپایا، مُحِقَتْ بَرْکَتُ بَيْعِهِمَا ان کی اس بے میں سے برکت اٹھا لی جائے گی، یہ سودا برکت والا نہیں رہے گا۔ آج کل ہماری کساد بازاری اور ہمارے معاشرے کے اندر بے برکتی، اس کے اسباب میں سے ایک یہ بھی ہے۔ دوسری حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحل لأحد ان یبیع شیئا الا بین ما فیہ، کسی آدمی کے لیے جائز نہیں کہ وہ کوئی چیز بیچے، ہاں اس صورت میں کہ وہ اس کے اندر جو عیب ہے اس کو واضح کر دے، خریدنے والے کے سامنے بیان کر دے۔ ولا یحل لمن علم ذلک، اور جس کو پتا ہے کہ اس کے اندر یہ عیب ہے وہ اس کے لیے بھی جائز نہیں کہ اس عیب کو چھپائے۔ مثلا جو فحص کرنے والا ہے رپورٹ غلط لکھ دے، اس کو کوئی پیسے لگا دے 5-10 دینار، تو یہ بھی اس کے لیے بھی جائز نہیں۔ تو آپ نے فرمایا پہلے نمبر پر سودے کے اندر نیک نیتی اور سچ بولنا چاہیے۔ دوسری چیز دھوکہ دہی سے بچنا چاہیے، دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دفعہ آپ بازار میں تشریف لائے، ایک آدمی اس کی دکان کے سامنے غلے کا ڈھیر لگا ہوا تھا، دھوپ کی وجہ سے اوپر سے خشک ہو چکا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک اس میں ڈالا، آپ کو اس کے اندر نمی محسوس ہوئی، آپ نے فرمایا بھئی یہ کیا ہے؟ اس نے کہا جی رات کو بارش ہوئی تھی، اس کی وجہ سے یہ غلہ جو ہے بھیگ گیا تھا، اور پھر دھوپ آئی تو اوپر سے سوکھ گیا۔ تو آپ نے فرمایا تجھے چاہیے تھا کہ یہ بھیگا ہوا غلہ اس کو اوپر کرے تاکہ خریدنے والے کو دھوکہ نہ ہو۔ آپ نے فرمایا افلا جعلتہ فوق الطعام کی یراہ الناس، آپ نے اوپر کیوں نہیں ڈالا اس کو تاکہ لوگ اچھی طرح دیکھ لیں؟ اور اس کے بعد فرمایا من غش فلیس منی، جو آدمی دھوکہ کرتا ہے اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ غلے میں ہو یہ اور کسی چیز میں ہو۔ مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ فروٹ بیچنے والے فروٹ کے اندر جو داغ ہوتا ہے اس کو نیچے کی سائڈ پہ رکھتے ہیں اور دوسرا حصہ اوپر رکھتے ہیں۔ اگر کوئی ان سے اس کا تقاضا کرے وہ کہتے جی ہم کیا کریں، ہمیں پیچھے سے ہی ایسے آیا ہے، حالانکہ یہ ترتیب انہوں نے خود لگائی ہوئی ہے۔ اس طرح دھوکہ دے کر بیچنا یہ بھی جائز نہیں، اور یہ بھی جائز نہیں جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا قربانی کے موقع پر بکرا دمبا چترا بھی 2 دانتا نہیں ہوا، بیچنے والا اس کے دانت توڑ کر اس کو 2 دانتا بنا دیتا ہے، یہ بھی جائز نہیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دور میں ایک یہ بھی رواج تھا کہ لوگ دودھ دینے والا بکری گائے یا اونٹنی وغیرہ کو بیچنا چاہتے تھے تو 2-3 دن تک اس کا دودھ ہی نہیں دوتے تھے تاکہ اس کے تھنوں کے اندر اچھا خاصا دودھ جمع ہو جائے، اور پھر بیچتے، اور خریدنے والا سمجھتا کہ یہ جانور تو بہت زیادہ دودھ دیتا ہے، جب گھر جا کر اس کا دودھ نکالتا تو وہ اس کا سلس نکلتا۔ تو آپ نے فرمایا یہ بھی کسی کے لیے جائز نہیں کہ جانور کے تھنوں کے اندر دودھ روک کر دوسرے کو دھوکہ دے۔ آپ نے اس کو اختیار دیا کہ وہ جانور بھی واپس کر دے، اپنے پیسے واپس لے، اور 1 سا اس کو کھجوروں کا بھی واپس کرے اس آپ کے فیصلے کے مطابق جو اس نے دودھ وغیرہ اسے حاصل کیا ہے۔ تو اس لیے دھوکہ دہی سے بچنا چاہیے، یہ کسی بھی صورت میں ہو، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو دھوکہ کرتا ہے اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جھوٹی قسم کھا کر سودا بیچنا، جھوٹی قسم کھا کر سودا بیچنا یا خریدنا، اس کی صورت کیا ہے کہ ایک آدمی اس نے ایک چیز اس کو 10 دینار میں پڑتی ہے، 10 دینار کی اس نے خریدی ہے، تو وہ کہتا ہے اللہ کی قسم میں نے 15 کی تو میں نے خریدی ہے، میں آپ کو کیسے یہ 16-17 میں دے دوں، 15 کی تو میری خرید ہے۔
اور خریدنے والا جھوٹ کس طرح بولتا ہے؟ پچھلی دکان سے پتہ کر کے آیا ہے، مارکیٹ میں اس کا ریٹ جو ہے وہ کہتا ہے پچھلی دکان والے تو مجھے یہ 10 دینار میں دے رہے تھے، آپ مجھے اس سے 12-13 دینار لگا رہے ہیں، تو دونوں جھوٹ بول رہے ہیں۔ کسی کے لیے بھی جائز نہیں کہ وہ جھوٹ بول کر سودا بیچے یا خریدے، یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سماعت فرمائیے، آپ نے فرمایا 3 شخص جو ہیں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں رسوا اور ذلیل ہوں گے، ان کو خسارہ اٹھانا پڑے گا۔ ان میں سے پہلا شخص المسبل ازارہ، جو اپنا کپڑا، نیچے والا کپڑا، چادر ہے، پاجامہ ہے، پتلون ہے، اپنے ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت سے بھی نہیں دیکھے گا، یہ خائب و خاسر ہوگا۔ دوسرا المنان، جو کسی پر احسان کر کے احسان جتلاتا ہے، نیکی کر کے احسان کر کے پھر اس کو جتلاتا رہتا ہے، اس پر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوں گے، اس کا اجر و ثواب بھی ضائع ہو جائے گا اور اللہ رب العزت کی ناراضگی کا شکار بھی ہوگا اور خسارہ اٹھائے گا۔ اور تیسرا والمنفق سلعتہ بالحلف القاذب، جھوٹ بول کر اپنے سودے کو بیچنے والا، جھوٹ بول کر اپنا سودا سلف بیچنے والا، ان پر قیامت کے دن اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ بہت ناراض ہوں گے۔ اور یہ جھوٹ بول کر سودے کو بیچنا یا دھوکہ دہی، اس کی ایک شکل یہ بھی ہے جو معاشرے کے اندر عام ہو چکی ہے۔ ایک آدمی کسی کمپنی میں کام کرتا ہے، وہ کسی اسٹور سے سامان خریدنے کے لیے جاتا ہے، اسٹور والا یا اس کے کاؤنٹر پہ جو شخص بیٹھا ہوا ہے اس سے وہ بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ مجھے بل زیادہ بنا دیا کریں، مثلا 10 دینار کی چیز ہے، آپ 12 دینار کا بل بنا دیں، تو میں کمپنی کا جتنا مال ہے آپ سے خریدا کروں گا۔ وہ جو اوپر 2 دینار ہیں ان میں 1 دینار تیرا اور 1 میرا، یہ فراڈ ہے، یہ دھوکہ ہے کمپنی کے ساتھ، کمپنی کے مالک کے ساتھ، یہ جائز نہیں۔ بھلے وہ دکان والا اس کے ساتھ موافقت کیوں نہ کرے، کیونکہ جو شخص کسی کمپنی کا ملازم ہے اس سے جو فائدہ ممکن ہو سکتا ہے وہ کمپنی کو پہنچنا چاہیے، کیونکہ وہ تنخواہ لے رہا ہے۔ اور یہ پیسے جو ہیں 2 دینار، یہ سٹور والا اس کے کھاتے میں بھی نہیں جاتے، یہ وہ رکھ لیتا ہے جو درمیان میں مڈل مین ہے، اور یہ شخص جو کمپنی کا ملازم ہے 1 دینار یہ رکھتا ہے، یہ بھی اس کے لیے جائز نہیں۔ تو یہ بھی دھوکہ دینے کی ایک شکل ہے۔ ناپ اور تول میں کمی، یہ بہت بڑا عیب ہے۔ اس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اس کی مذمت میں مکمل سورت نازل کی ہے، سورت المطففین۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ویل للمطففین، ناپ اور تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہو۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں سخت وعید سنائی۔ آپ نے 5 چیزوں کا ذکر کیا کہ اے نوجوانوں، ان چیزوں سے بچو، ان کاموں سے بچو، مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ ان کا شکار نہ ہو جائیں۔ اور ان میں سے ایک چیز یہ بھی بیان فرمائی وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، جو لوگ ناپ اور تول میں کمی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو 3 سزائیں ملتی ہیں، ناپ اور تول میں کمی کرنے والے۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ خواہ وہ دودھ بیچنے والے ہوں، خواہ وہ پٹرول پمپ پہ بنزین پٹرول بیچنے والے ہوں، خواہ وہ مٹی کا تیل بیچنے والے ہوں، خواہ وہ گھی بیچنے والے ہوں، یا عام اناج یا غلہ، لیتے وقت زیادہ لیں اور کسی کو دیتے وقت کم کریں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی قوم، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب آنے کی مین وجہ بھی یہی تھی کہ جب کوئی قوم ناپ اور تول میں کمی کا شکار ہو جاتی ہے تو فرمایا الا اخذوا بالسنین، اللہ تعالیٰ ان کو قحط سالی میں مبتلا کر دیتا ہے، ان کے کاروبار ٹھپ ہو جاتے ہیں، ان کی تجارت میں برکت نہیں رہتی، فقر و فاقے کا شکار ہو جاتے ہیں، وشدت المعونہ،
ان کی گزر اوقات بہت ہی مشکل ہو جاتی ہے، وہ جور سلطان، اور بادشاہ کے اپنے سربراہ کے ظلم و ستم کا شکار ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ بھی ناپ تول میں کمی کرنا، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں ایک شخص جو کسی کے ہاں کام کرتا تھا اور لوگوں کو سودا تول کر دیتا تھا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہدایت فرمائی تھی، فرمایا زن ورجح، کہ وزن کرو اور جھکتے پلڑے کے ساتھ، یعنی دینے والا پلڑا آپ کا جھکا ہوا ہو، تھوڑا سا زیادہ دے دیا کرو۔ آپ نے تول کر دینے والے کو یہ نصیحت کی تھی۔ اسی طرح جب آپ کاروبار کرتے ہیں تو کاروبار میں جائز منافع وہ لینا چاہیے۔ اس طرح کا منافع لینا اتنا زیادہ، لوگوں کی لا علمی سے فائدہ اٹھا کر سودا باہر سے منگوایا ہے۔ شریعت نے منافع کی تحدید نہیں کہ کتنا لیں، آپ اپنے اخراجات کا جائزہ لے کر اپنے بھائیوں کا بھی خیال رکھتے ہوئے کہ آپ کو بھی خسارہ نہ ہو اور لوگوں کو بھی پر بوجھ بھی ناجائز بوجھ نہ پڑے، ایک جائز منافع آپ لے سکتے ہیں۔ ناجائز منافع خوری کسی شکل میں بھی ہو، بالخصوص خوردنی اشیاء، ان کو ضرورت کے وقت سٹور کر لینا۔ لوگوں کو مل نہیں رہی کھانے پینے کے لیے، چینی نہیں مل رہی، آٹا نہیں مل رہا، یہ آدمی اپنے ہاں سٹور کر کے بیٹھا ہوا ہے، انتظار کر رہا ہے کہ جب لوگ مجبور ہو جائیں کہ جتنے کا بھی میں بیچوں، اس وقت یہ باہر نکالتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحتقر الا خاطئ، کوئی گناہگار ہی ہو سکتا ہے جو لوگوں کی ضرورت کے وقت مال کو سٹور کر لے، ذخیرہ اندوزی کرے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اور دیگر جو اسی طرح یہ عام شکایت سننے میں آئی ہے کہ یہ جو بھائی اللہ ماشاءاللہ، میں کسی پر اعتراض نہیں کرتا، لیکن جو معاشرے کے اندر جو باتیں گھومتی ہیں، کسی کا ایسی خراب ہو گیا، اس کو مسلمان پارٹی وہ ہم تو مسلمانوں کی بات کرتے ہیں نا، مسلمان ان اصولوں کے پابند ہیں، مسلمان پہلے پابندی کریں گے تو دوسرے بلاولا پابندی کریں گے، تو وہ جا کر کہتے ہیں دیکھا سب کچھ ٹھیک ہے، گیس بھی پوری ہے، صرف ایک وائر تھوڑی سی وہ اتری ہوئی ہے، اس کو ایک ٹانکا لگا دیا جائے تو معاملہ حل ہو جائے گا۔ اور اگر وہ جا کر کہیں جناب اس کی گیس بھی ختم ہو چکی ہے، اس کا کمپریسر بھی ڈیمیج ہو چکا ہے، یہ ہو چکا ہے، وہ ہو چکا ہے، اور جہاں 10 دینار کا کام تھا 100 دینار کا بل بنا دیں، وہ آدمی لا علمی کی طور پر دے تو دے گا، لیکن ان کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ انہوں نے جھوٹ بولا ہے، انہوں نے اس کے ساتھ ناانصافی کی ہے۔ اور اسی طرح انسان کے پاس جو چیز نہیں ہے اس کو بیچنا، یہ بھی اسلامی اصولوں کے خلاف ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے کوئی چیز خریدی ہے، ابھی تک آپ نے اس کو دیکھا نہیں، اس کو اپنے اسٹور میں لائے نہیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تبع ما لیس عندک، جو چیز آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کے کنٹرول اور قبضے میں نہیں ہے، اس کو بیچنا آپ کے لیے جائز نہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کہتا ہے میں سمندر میں جال پھینکنے لگا ہوں، جتنی مچھلیاں آئیں گی وہ اتنے کی آپ کی۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ بہت مچھلیاں آ جاتی ہیں جو اس ریٹ سے زیادہ ہوتی ہیں، بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جال کے اندر ایک آدھ مچھلی آتی ہے، تو کسی نہ کسی کو خسارہ ہوتا ہے۔ تو جس میں جہالت ہو، خسارہ ہو، ایسی خرید و فروخت کرنے سے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح انسان کسی کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھائے، کہ ایک آدمی کو ضرورت پڑ گئی ہے کوئی چیز بیچنے کی، خریدنے والے کو پتہ ہے کہ یہ چیز اتنے کی ہے، لیکن اب یہ سمجھتا ہے کہ یہ بیچارہ مجبور ہے، یہ 1000 دینار کی چیز 500 میں دینے کے لیے تیار ہے، تو کسی کو مسلمان کے لیے جائز نہیں، کیونکہ دین نصیحہ کا نام ہے، خیر خواہی کا نام ہے، کہ وہ اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر 1000 کی چیز 500 میں خریدے۔ بلکہ اگر کوئی شخص اسلام کا تقاضا یہ ہے، ایمان کا تقاضا یہ ہے، اگر کسی شخص کو اپنی چیز کی قدر و قیمت کا صحیح اندازہ نہیں ہے، خریدنے والے کو پتہ ہے کہ یہ چیز مارکیٹ میں اتنے کی ہے، تو اس کو بتانا چاہیے، اگر وہ سستی دے رہا ہے 1000 کی وہ 500 میں 400 میں دے رہا ہے،
تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو بتایا کہ نہیں بھائی آپ کی یہ چیز کم از کم 700-800 کی ہے، یہ اتنی سستی نہیں ہے جتنی آپ بیچ رہے ہیں، تو یہ اس کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ اس لیے جو چیز انسان کے پاس نہیں اس کو بھی نہیں خریدنا چاہیے اور بیچنا چاہیے۔ آدمی کہے کہ یہ جتنے پرندے اڑ رہے ہیں یہ آپ کتنے کے لیں گے؟ وہ تو آپ کی ملکیت میں نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اڑایا ہے، فضا میں اڑ رہے ہیں، تو آپ ان کا سودا کیسے کر سکتے ہیں؟ اسی طرح یہ پلاٹوں کی خرید و فروخت، یہ ایک لمبا مسئلہ ہے کہ ایک پلاٹ ابھی وہ انہوں نے ٹاؤن بھی خریدی نہیں، انہوں نے صرف نقشہ بنایا ہے، آپ فائل خرید لیتے ہیں، اس فائل کو پھر آگے بیچتے ہیں، ابھی تو آپ اس کے مالک نہیں بنے، تو یہ بھی شریعت کی نگاہ میں درست نہیں ہے۔ علماء نے کہا کہ یہ چیز محل نظر ہے۔ اسی طرح حرام اشیاء کا کاروبار کرنا یہ جائز نہیں، مسروقہ مال کی خرید و فروخت حرام ہے۔ ایک آدمی کو پتا ہے کہ فلان جگہ پہ موبائل بکتے ہیں، جوتے بکتے ہیں، ایسی چیزیں بکتی ہیں، وہ جو لانے والے ہیں وہ چوری کر کے لاتے ہیں، وہ جو 100 دینار کا موبائل ہے وہ 20 دینار میں بیچ رہے ہیں، وہ جوتا جو 20-25 دینار کا آتا ہے وہ 5 دینار میں بیچ رہے ہیں، لیکن پتہ ہے کہ وہ چوری کا مال لاتے ہیں اور وہ بیچتے ہیں، وگرنہ اتنا سستا کون بیچتا ہے؟ تو جس کو یہ پتہ ہے اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ چوری کا مال خریدے۔ جس طرح چوری کرنا جائز نہیں ہے، اسی طرح مسروقہ مال کی خرید و فروخت کرنا یہ بھی حرام ہے۔ مسجد کے اندر خرید و فروخت کرنا اس کو بھی شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتم من یبیع او یبتاع فی المسجد فقولوا لا اربح اللہ تجارتک، جو شخص مسجد کے اجتماع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ لوگ جمع ہیں مسجد میں آ کر اپنے چیزیں بیچنا شروع کر دے، تو آپ نے فرمایا جب کسی ایسے شخص کو دیکھو تو اسے یہ بد دعا دو کہ اللہ تعالیٰ تیری تجارت میں برکت نہ کرے۔ اس لیے انسان ضرورت کے مطابق اشیاء خریدے، خالص نیت کے ساتھ خریدے، سچ بولے، دھوکہ دہی سے بچے، کسی چیز میں جہالت اور دھوکہ ہو تو اس سے بچے، حرام چیز کے کاروبار سے بچے، مسروقہ مال کی خرید و فروخت سے بچے، اور مسجد میں تجارت کرنے سے انسان گریز کرے۔ یہ کچھ اسلامی آداب ہیں جو ضروری تھے، میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو دین اسلام، اسلامی شریعت کے احکام کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ محترم بھائیو اور بہنوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی سودا خرید لیتا ہے، کوئی چیز خرید لیتا ہے، بعد میں کسی مجبوری کی بنیاد پر واپس کرنا چاہتا ہے، تو شرعی طور پر اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ حق بھی دیا ہے، اور جو آدمی کسی کا سودا طے ہو جانے کے بعد واپس کر لے گا کہ شاید اس کو کوئی مجبوری لاحق ہو گئی، تو اس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اقال مسلمن بیعہ، جو آدمی کسی مسلمان کی بیع یعنی اس سودے کو واپس لے لیتا ہے، اقال اللہ اثرتہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی غلطیاں معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے گناہ معاف کر دے گا۔ تو یہ ایک بڑی، یہ نہیں کہ اب ہو چکا ہے جی ہو چکا ہے، اگلے کی مجبوری نہ دیکھے، اور جو بیچنے والا ہے اس نے تو بیچنا ہی ہے، یہ نہیں لے گا تو کوئی اور لے لے گا۔ تو اگر کوئی اس طرح کی صورت بنتی ہے تو وہ بیع واپس کرنا چاہتا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو وہ بیع واپس کر لینی چاہیے۔ اسی طرح جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ مجہول اشیاء کی بیع، دڑا پورا خریدنا یا بند پیٹی کے اندر فروٹ خریدنا یا کپڑا ہے اس کو خریدنا، اس کو چیک کرنے کے بغیر نہیں خریدنا چاہیے۔ اللہ کے جو برانڈ ہوتے ہیں ان کے بارے میں اعتماد ہوتا ہے کہ وہ کوئی ناقص چیز اس کے اندر پیک نہیں کرتے، تو وہ آپ خرید سکتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ یہ گنجائش دیتے ہیں
کہ اگر گھر جا کر آپ کھول لیں اس میں نقص نکلے تو وہ واپس کر لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ عمومی طور پر دڑے کی چیز کو خریدنا کہ جس کو آپ بعد میں کھولیں اس میں آدھا فروٹ گلا ہوا ہو، جس طرح کے فروٹ بیچنے والے عام طور پہ کرتے ہیں۔ کپڑا خریدیں اس میں کئی ٹک لگے ہوئے ہوں تو یہ ایسا کرنا درست نہیں۔ آپ پہلے اس کو اچھی طرح دیکھ لیں، چیک کر لیں، چھان پھٹک کر لیں اور پھر اس کو خریدیں۔ پھر اسی طرح کہ انسان کو خریدتے وقت اور بیچتے وقت کوئی چیز بھی خریدتے وقت یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ضرورت کی اشیاء خریدی جائیں، ضائع نہ کیے جائیں پیسے۔ یہ مال جس طرح اس کے کمانے کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا، اسی طرح اس کے خرچ کرنے کے بارے میں بھی قیامت کے دن سوال ہوگا۔ حالات کا پتہ نہیں چلتا، تو یہ کہتے ہیں نا کہ کچھ بچاؤ گے تو آڑے وقت کام آئے گا۔ لازمی نہیں کہ ہر چیز ہی خریدتے جائیں، بلا ضرورت گھر میں چیزیں پڑی ہوئی ہیں۔ انسان اپنی ضرورت کی چیزیں خریدے، استعمال میں لائے، اور ضرورت سے زائد چیزیں خرید کر ان کو ضائع کرنا قیامت کے دن اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ 100 سوٹ پڑے ہوئے ہیں اور پھر اور خرید رہے ہیں، درجنوں کوٹ پڑے ہوئے ہیں، پتلونیں پڑی ہوئی ہیں ڈیوٹی پہ جانے کے لیے اور پھر اور خرید رہے ہیں۔ ایک کپڑے کو 2-4 مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مرتبہ تو ہو کے اپنے کپڑے استعمال کیا کرتے تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے، اور ان کے قمیض کو کتنے پیبند لگے ہوئے تھے۔ جب بیت المقدس فتح ہوا وہی کپڑے دھو لیتے تھے اور سکھا کے پہن لیتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی سیرت دیکھیں، آخری وقت میں فرمایا میرے کفن کے لیے نئے کپڑے نہ خریدنا، میرے پرانے کپڑوں میں مجھے کفن دے دینا۔ تو ان کی سیرت کو، ان کے طریقہ کار کو بھی ہمیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے طریقہ کار کو ہمیں، بھائیوں کو، مردوں کو بھی اور خواتین کو بھی اپنے پیش نگاہ رکھنا چاہیے۔ ان سب چیزوں کا قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق بخشے۔ ہمارے ایک بڑے پیارے دوست ڈاکٹر امتیاز صاحب، جو یہ مستوصف ہے خیتان والا، اس کے اندر لیبارٹری میں ہوتے ہیں، ان کے دل کا آپریشن ہوا ہے، ICU میں ہے، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ بھائی محمد اعظم صاحب سالمیہ والے، ابو الحسن، جو المونیم کا کام کرتے ہیں، وہ بھی 2 ہفتوں سے تقریباً کومے میں ہیں، ان کو اٹیک ہوا تھا اور اس کے بعد وہ بے ہوش ہیں۔ ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ ہمارے بھائی اصغر علی تبسم صاحب، ان کے بھائی سعودیہ میں وفات پا گئے ہیں، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اغفر للمسلمين الميتين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، اللهم ادخلهم جنة الفردوس، اللهم ادخلهم جنة الفردوس واعذهم من فتنة القبر وعذاب النار۔ فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔